الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم جس سماج اور سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں یہاں اس بات کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، دنیا کی اس ریس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، ان سب چیزوں کو ہم دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اسی بات کی فکر ستاتی رہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کی اس ریس میں لوگوں سے پیچھے ہو جائیں. دنیا کے اس مقابلے میں ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ ہم دنیا کے اس مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیاوی زندگی کو کتنی اہمیت دی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
صحابہ اکرام کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی کا طرز، وہ مسابقہ اور مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ اور مسابقہ کن چیزوں میں ہوتا تھا؟ وہ ان کے زندگی کا طرز کیا تھا، انداز کیا تھا، کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے؟ جہاں مقابلہ کی بات آتی تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو انداز تھا وہ نیکی اور اطاعت کے میدان میں تھا۔ اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے کے لیے وہ مسابقہ اور مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ کی ذات مبارکہ وہ تھی جن کی ساری گناہوں کو، اگر گناہیں تھی تب بھی ساری گناہوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے زندگی کا انداز کیا تھا، اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ نے قیام اللیل اور تہجد کی نماز شروع کی۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا کہ شاید 100 آیات کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ کہتے ہیں 100 آیات ہوئی، 200 آیتیں ہوئیں، یہاں تک کہ پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی، سورہ آل عمران ختم کی، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء ختم کی، اور یہ ایک رکعت کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح تھی کہ 3 بڑی بڑی صورتیں، اور کہتے ہیں ما مر بآیۃ، کوئی بھی آیات سے آپ گزرتے تھے، اگر اللہ کی بڑائی ہوتی تھی تو آپ بڑائی بیان کرتے تھے، آیت عذاب ہوتی تھی آپ پناہ طلب کرتے تھے، یعنی اتنی لمبی لمبی صورتیں۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے؟ صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس قدر عبادت سے آپ کے قدموں میں ورم اور سوجن آ گیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فدا ہوا بھی امی و امی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی نہ گزاروں؟ یہ تڑپ تھی نیکی اور اطاعت میں آگے بڑھنے کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث سنیے اور اندازہ کیجئے کہ آپ آج اس قدر گناہوں میں ہم زندگی گزارتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کتنی بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، دل سے کتنی مرتبہ اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیحین کی روایت میں، ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ میں اللہ کے رب العزت والجلال کے بارگاہ میں انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ کون؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اور آپ نے یہی تربیت صحابہ کی تھی۔ صحابہ کی زندگی میں نیکی اور اطاعت کا جو میدان تھا، اس میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے۔ یہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر میری خلت کسی کو نصیب ہوتی تو وہ ابو بکر ہوتے۔ یہ ابو بکر کون تھے؟ کس بنیاد پر ابو بکر کو سارے صحابہ پر اور ساری امت پر فوقیت ملی؟ یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ یہ ابو بکر وہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سامنے صحابہ سے یہ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ من اصبح منکم صائما اليوم، غور سے سنیے یہ حدیث، اور ابو بکر کی فضیلت کس وجہ سے تھی اس کا اندازہ کیجئے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اصبح منکم صائما اليوم قال ابو بکر انا، من اطعم منکم مسکینا اليوم قال ابو بکر انا، من عاد منکم مریضا اليوم قال ابو بکر انا،
من تبع منکم جنازتنا اليوم قال ابو بکر انا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے بلکہ صحابہ سے 4 سوال پوچھا اور چاروں سوال کا جواب ابو بکر کی طرف سے آیا. آپ نے پوچھا کہ آج کی صبح کس نے روزے کی حالت میں کی ہے, کون روزے سے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا کہ من اطعم منکم مسکینا اليوم, آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ قال ابو بکر انا. ابو بکر دوبارہ جواب دیتے کہ میں نے. اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے کہ من عاد منکم مریضا اليوم, آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ قال ابو بکر انا. پھر ابو بکر کہتے کہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال کرتے کہ من تبع منکم جنازتنا اليوم, کہ آج کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ پھر ابو بکر کہتے کہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں سوالوں کا جواب جب اس بات میں ملتا ہے, ابو بکر کی طرف سے ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے اور کہتے ہیں مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ. جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے, جس کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائے, وہ آدمی جنتی ہے. جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے, یہ خصلتیں پیدا ہو جائے, وہ آدمی جنتی ہے. ابو بکر کا ایمان, ابو بکر کا نیکی اور اطاعت کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیے کہ کوئی بھی نیکی اور اطاعت کا میدان ہو, نیکی اور اطاعت کا کوئی بھی دروازہ ہو, ابو بکر اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے. روزہ کا معاملہ ہو, حقوق العباد کا معاملہ ہو, جنازے میں شرکت, بیمار کی عیادت, ہر چیز میں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت یہ کثرت عبادات کی وجہ سے صرف نہیں ملی, بلکہ یہ فضیلت اس ایمان کی وجہ سے ملی جو ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا. ابو بکر کے دل میں ایمان کی جو کیفیت تھی وہ سارے امت میں کسی کی نہیں تھی. آپ ذرا اور آگے بڑھیے, غزوات کا موقع دیکھیے, غزوہ تبوک کا موقع. غزوہ تبوک کا وہ موقع جب اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے وہ بہت ہی مشکل کا وقت تھا, جسے قرآن نے ساعۃ العسرہ کے لفظ سے تعبیر کیا, تنگی اور مشکل کے وقت سے تعبیر کیا. رومیوں سے قتال کی نوبت آ چکی تھی, رومیوں سے قتال کرنا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو حصہ لینا ہے. اس موقع پر مسلمانوں نے, صحابہ کرام نے نیکی اور اطاعت کے میدان میں آگے بڑھنے کا جو نمونہ پیش کیا, آج تک تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ معمولی قربانی ہے. کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ آج اللہ کے راہ میں, اللہ کے دین کے لیے, اس کی شریعت کے لیے ہم اپنا پورا مال و متاع اللہ کے راہ میں قربان کر دیں؟ ابو بکر, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں, ابو بکر آتے ہیں اور ابو بکر اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر, یقین ہے پختہ کہ اللہ کے لیے اس سب کچھ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے لا کر پیش کر دیا. حضرت عمر آتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا, کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ابقیت لہم مثلہ, جتنا لے کر آئے اتنا ہی چھوڑ کر آئے, یعنی آدھا لے کر آئے اور آدھا چھوڑ دیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ نے نوازا تھا, صاحب ثروت تھے, لیکن اپنی دولت و ثروت کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے کا جو جذبہ تھا, اس جذبے کو کوئی ہما شما پیش نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ مورخین اور اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ایک قافلے کے لیے, شام جانے کے لیے قافلہ تیار کیا تھا, جس میں اس وقت 200 اونٹ, جو پہلے سے تیار تھا 200 اونٹ, اور اس کے علاوہ 29.5 کلو تقریباً چاندی جو ان کے پاس موجود تھی, یعنی جو انہوں نے لشکر کے لیے تیار کیا تھا, قافلہ کے لیے تیار کیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر مشکل وقت ہے, تنگی کا وقت ہے, مدد کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو, کہتے ہیں کہ پورا جو 200 اونٹ اور 29.5 کلو چاندی تھی, یہ لا کر پہلی فرصت میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا.
اور اسی پر بس نہیں، اس کے بعد 200 اونٹ پھر لے کر آئے کجاوا اور پالان کے ساتھ، یعنی پورے تیاری کے ساتھ کہ یہ گھوڑا، یہ اونٹ قتال کر سکتا ہو. اور اسی طرح وہ بار بار لے کر آتے رہے، اور ساری روایات کو جمع کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے 900 اونٹ، 100-200 نہیں بلکہ 900 اونٹ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، 100 گھوڑا پیش کیا. اس کے علاوہ 5.5 کلو تقریباً سونا اور 29.5 کلو تقریباً چاندی لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں بکھیر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آپ کے سامنے لا کر بکھیر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ آپ ان سونے اور چاندی کے ڈھیر کو الٹتے پلٹتے ہیں اور ایک بشارت دیتی اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے، اللہ کو ان کا یہ عمل، رب ذوالجلال کو ان کا یہ عمل، ان کا یہ طرز اپنے رب کو راضی کرنے کا اس قدر پسند آیا ہے کہ اب انہیں ان کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ صحابہ تھے، یہ ان زندگی میں آگے بڑھنے، نیکی اور اطاعت کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے نیکی اور اطاعت کے میدان میں، اس کے بعد انہوں نے کس طرح نمونہ پیش کیا ہے، ہم پڑھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ایک آدمی، حضرت انس کہتے ہیں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو ذکر کیا ہے جس کو امام ذہبی نے صحیح کہا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی باؤنڈری، اپنے گھر کی باؤنڈری یا اپنے باغیچے کی باؤنڈری درست کرا رہا ہوں اور ایک آدمی کا پیڑ میرے اوپر آ رہا ہے، آپ اس سے کہیے کہ وہ پیڑ میرے حوالے کر دے تاکہ میری دیوار، میری باؤنڈری صحیح سے ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جو کھجور کا پیڑ ہے اس کو دے دو، یہ کھجور کا پیڑ جو اس کے زمین پر جا رہے ہیں اس کو دے دو. وہ آدمی انکار کر دیتے ہیں، کہتے نہیں میں نہیں دوں گا. حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے. کس کو؟ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اور اس نے انکار کر دیا. ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک باغ کے مالک ہوتے ہیں. ابو الدحدہ خود ایک باغ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس آدمی، بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے ہوئے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا جو باغ ہے اس پورے باغ کے بدلے تم اس پیڑ کو اس آدمی کے حوالے کر دو، یعنی اس ایک پیڑ کا سودا میں اپنے پورے باغ سے کرنے کے لیے تیار ہوں، تم دے دو. وہ آدمی تیار ہوتا ہے کہ یہ تیار ہو جاتا ہے کہ ایک پیڑ اور کہاں پورا باغیچہ دے دیتا ہے. وہ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اس باغ کی چابی آپ کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتے ہیں فجعلها له، یہ باغ اس آدمی کو دے دو جس کی باؤنڈری صحیح سے نہیں ہو پا رہی، جس نے اس سے مانگ کی تھی، جس نے اس سے ڈیمانڈ کی تھی کہ دے دو مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کم من عذق وداح لأبی الدحدہ فی الجنہ. آپ کے زبان مبارک سے بار بار یہ جملہ نکلنے لگتا ہے کہ یہ ایک پیڑ، اس ایک پیڑ کے لیے جس کے لیے تم نے اپنا پورا باغ نچھاور کر دیا اللہ کے راہ میں، اس کا فائدہ یہ ہے کم من عذق وداح لأبی الدحدہ فی الجنہ. جنت میں کتنے ایسے پیڑ ہیں جو ثمردار بھی ہیں، جس میں ثمر بھی ہے، جس میں پھل بھی ہے، اور جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ ابو الدحدہ کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں صحابی حضرت انس کی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ کم من عذق وداح لأبی الدحدہ فی الجنہ. اسی پر بس نہیں، اندازہ کریے کہ اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، اسی باغ میں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اخرجی منہا، اخرجی منہا، اس باغ سے نکل جاؤ کیونکہ آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں رہی. ان کا بیٹا جو کھجور لیے وہ ہوتا ہے ہاتھ میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں رہی، یہ وقفے کر دیا اور وقفے کے بعد یہ ہماری ملکیت نہیں. ایسا نہیں کہ وقفے کے بعد آبا و اجداد کے موقوف چیزوں پر برابر حق باقی رہے گا. کہا ابو الدحدہ نے کہ یہ وقفے اللہ کے راستے میں نے کر دیا، اب آج سے یہ ہماری ملکیت نہیں رہی. یہ صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے کہتے تھے کہ یہ ان کے لیے جنت میں پھلدار اور بڑے بڑے درخت اور جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی، اس لیے کہ اللہ
نے یہ کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا، خرچ کرے گا صدقے دلی کے ساتھ، اللہ رب العزت والجلال اس کو بہت بڑا بڑا کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اس حدیث کے بھی راوی حضرت انس ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ مدینے میں ان صحابہ میں سے تھے، مدینہ میں ان صحابہ میں سے تھے جو باغات کے حساب سے سب سے غنی اور سب سے مالدار تھے، یعنی سب سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی باغ کے حساب سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک باغ میں جایا کرتے تھے جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا جس میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، جا کر پانی وغیرہ پیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر اور نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں نہ خرچ کر دو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، سنتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ان کا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہوتا ہے مقام بیراحہ میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انزل علیک، آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نعم، ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ میں اللہ کے لیے آپ کے سامنے اس باغ کو اور اس کے علاوہ ایک اور باغ کو دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فَفْعَلْهَا مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں وہ کریں ان دونوں باغ کے ساتھ، آپ جو چاہیں وہ کریں ان دونوں باغ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور کہتے قد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا وہ میں نے سنا، جو تم نے کہا وہ میں نے سنا۔ لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بخ بخ ذالک مال رابح، بخ بخ ذالک مال رابح، کہ آپ کتنی بہترین تجارت ہے، نفع بخش تجارت ہے یہ۔ حضرت ابو طلحہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کتنی بہترین تجارت ہے یہ کہ تم نے اللہ کے لیے اتنے قیمتی جائیداد کو اللہ کے لیے میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ لیکن میری بھی ایک بات سنو، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَجْعَلْهَا فِي الْأَقْرَبَاءِ، کہ میری یہ فرمائش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ تم نے دیا میں نے لے لیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو، اور اس پر اللہ رب العزت والجلال تمہیں ثواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ لیتے ہیں اور لے کر اس باغ کو اپنے اقربا، اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دلوں کا وہ جذبہ تھا، یہ دلوں کا وہ جذبہ تھا اطاعت اور نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی، وہ اسپرٹ تھی صحابہ کرام کے اندر جو آج ہمارے سماج میں اور ہمارے اندر مفقود ہے۔ آج گویا کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح بنا لی ہے کہ ہم انسان نہیں، ہم وہ انسان نہیں جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، بلکہ ہم وہ ہیں جسے اللہ نے ایک مشین بنایا تھا پیسہ کمانے کی، لوگوں کو پچھاڑنے کی، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی، اور اسی نشے میں ہم چور رہتے ہیں، یہاں تک کہ حالت وہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر جب نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب دنیا پیچھے چھوٹنے لگتی ہے، اعزاء و اقربا کا ساتھ چھوٹنے لگتا ہے، تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر جاتے۔ اور یہ بھی ہم یقین رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم آنے والی اس نسل سے یہ امید نہ کریں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ جب ہم نے مال کی محبت ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، مال کی محبت، مال کے لیے دوڑ بھاگ، مال کے لیے زندگی کا گزارنا، جب یہی ہم نے ان کی طرز زندگی بنا رکھی ہے تو ہم آنے والی نسل سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری آخرت کے لیے کچھ کرے گی؟ بلکہ ہماری زندگی کی مثال وہی ہے جو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث ذکر کی کہ آج ہمیں نہ تو دنیا ہی صحیح سے حاصل ہو رہی ہے سکون سے، نہ آخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من جعل الدنیا ہمہ، کہ جو آدمی دنیا کو اپنا ہم بنا لے گا، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، جعل الفقر فی عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو، محتاجگی کو اس کے سامنے ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ محتاجگی کی زندگی گزارے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہو لیکن سکون کی زندگی نہ ہو۔ جعل الفقر فی عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ،
اور دنیا تو اتنی ہی آنی ہے جتنی لکھ دی گئی ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. جتنی بھی دوڑ بھاگ کر لے اللہ کو بھلا کر, دین کو بھلا کر دنیا حاصل کرنے کی جس قدر کوشش کر لے, دنیا تو اتنی آنی ہے جتنی لکھ دی گئی ہے. لیکن وَمَنْ جَعَلَ الْآخِرَةَ نِيَّتَهُ, اور جو آخرت کو اپنی نیت بنا لے گا. دنیا میں دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے, لیکن جو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا حاصل کرتا ہے, جعل الغنا فی قلبہ, تو مالداری, اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. مالداری اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے, بے نیاز ہو جاتا ہے, جو مل رہا ہے وہ آرام و سکون و چین سے زندگی گزارتا ہے. وَيَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا بھی آتی ہے. ایسا نہیں کہ اسے دنیا نہیں ملتی, دنیا میں دنیا کا سامان بھی ملتا ہے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے, دنیا کا سامان بھی ملتا ہے, لیکن وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ, آخرت کو بلا کر بھاگ دوڑ نہیں کرتا. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ دنیا یہ چند دنوں کی ہے, اور اس دنیا کے بعد اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. اگر ہم نے نیکی اور اطاعت کی راہ کو چھوڑ کر دنیا میں جائز و ناجائز کی تمیز کیے ہوئے بغیر آگے بڑھنا چاہا, تو سوائے آخرت میں خسران کے علاوہ, خائب و خاسر ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادتی کی چاہت نے انسانوں کو غافل کر دیا ہے. زیادتی کی چاہت نے ہمیں غافل کر دیا, اور اس غفلت سے ہم بیدار اس وقت ہوتے ہیں حتی زرتم المقابر, جب کہ ہم قبرستان پہنچ جاتے ہیں, جب کچھ باقی نہیں رہتا سوائے حسرت و افسوس کی. اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں نیکی اور اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو نے ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا کر دے. ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے, جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو, کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.